نہایت ہی بابرکت اور بہت ہی عظمتوں والا دن ہے۔ یوم عاشور کی اہمیت نہ صرف تاریخ اسلام کے اندر بلکہ تاریخ انسانی کے اندر بھی ایک اہمیت کی حامل تاریخ ہے۔ 10 محرم الحرام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت، اس کائنات کا مارز وجود میں آنا اور قیامت تک کے قائم ہونے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کے ارشادات گرامی اس بات پر گواہ ہیں۔ اور پھر بالخصوص امت مسلمہ کے اندر جو سب سے اہم واقعہ جسے واقعہ کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ عزیمت، صبر و استقامت، جرأت اور بہادری اور خاندان اہل بیت کی دین اور اسلام کے لیے قربانی، جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہ اہم واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو وقوع پذیر ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آج کے اس مبارک اور مقدس دن میں میرے محترم برادران نوید اقبال صاحب، ندیم صاحب، شارق بھائی، ان کی والدہ مرحومہ کا وصال پرملال، یہ بھی ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے، اہل خانہ ہی اسے محسوس کر سکتے ہیں اور خاندان والے محسوس کر سکتے ہیں، بالخصوص میرے برادران جن کی والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین انہیں صبر عطا فرمائے اور ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ کریم جنت الفردوس میں خاندان اہل بیت کا سایہ نصیب فرمائے۔ مزید گفتگو کے لیے اتنا وقت تو نہیں ہے، بہرحال جو بقیہ منٹ ہے برادر مکرم جناب مولانا طیب علیہ وسلم کے توسل سے دعا گو ہیں اللہ جل شانہ مرحومہ کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے آنے والی جملہ منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے، نکیرین کے سوالوں کے جوابوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور حضور کی پہچان اور حضور کا دیدار انہیں عطا فرمائے، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے نیچے انہیں جگہ عطا فرمائے، اہل خانہ کو اس صدمے پر صبر اور صبر پر اپنی جناب سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ 4 منٹ باقی ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے، تو سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارکہ کا کربلا کا سفر، یہ پیغام ہر صاحب ذی شعور کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ المنورہ جیسی عظیم الشان جگہ کہ جس کو عرش معلیٰ سے بھی بلند تر فضیلت حاصل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کربلا کہ اس مقام پر تشریف لائے کہ جہاں پر ایک بیابان تھا، نہ پانی تھا، کوئی معمولات نہ تھے، یہ ساری جو دکھ اور تکلیف تھی اس کو برداشت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، اس دین کے اندر چند تحریفات کی یزید نے، اس تحریفات کو ختم کرنے کے لیے آپ کے سفر کا آغاز ہوا، پھر یہ سارا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ عظیمت پر عمل کرتے ہوئے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا بلکہ اپنا سر دے دیا، اور رہتی دنیا تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب ظالم ظلم کرے تو اس کے ظلم کے آگے جھکنا نہیں، اس کے ظلم کو قبول نہیں کرنا، اس ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، اگر سر چلا جاتا ہے چلا جائے، اللہ رب العزت تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے اللہ ان کے خادمین میں آپ کو جنت میں اٹھائے گا۔ لیکن کب؟ جب آپ ان کے مقصد کو سمجھیں گے۔ آج عظیم الشان اس دن کے اعتبار سے ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ آج کے دن ہم سبیل لگا لیں تو اس سے ہم نے امام حسین کو راضی کر لیا ہے، یا ہم جو ہے وہ 2-4 دیگیں چاول کی بنا کر پکا کر تقسیم کر دیں، یہ اصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، اس پر باس نہیں ہے۔ لیکن حسین علیہ السلام اس سے راضی نہیں ہے۔ ہم سب اس وقت اللہ ماشاء اللہ یزیدی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، یزید کے قانون اور چلائے ہوئے اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ادھر حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ غلط ہے، یہ ہمارا دعویٰ باطل ہے۔ کل حضرت حسین علیہ السلام ہمیں کسی صورت قبول نہیں کریں گے، نہ اپنے خادموں میں۔ وہ تو کہیں گے کہ میں ایک وہ بندہ جس نے چند تحریفات کی اسلام کے اندر،
اس کے لیے جنگ کرنے کربلا پہنچ گیا. تمہارے پاس تو اسلامی نظام ہی موجود نہیں تھا اور تم خاموش یزید ظالمانہ نظام کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتے رہے اور حسین حسین کا نعرہ لگاتے رہے. حسین ایسا نہیں ہوتے. حسینی بننے کے لیے حسینی کردار کی ضرورت ہے, حسینی فکر کی ضرورت ہے. زبان سے کہہ لینا کہ میں حسینی حسینی نہیں, حسینی کردار بتائے. ہماری نمازیں ادا نہ اور ہم حسینی اپنے آپ کو کہیں, ہمارے اندر ہر زمانے کا عیب پایا جائے اور ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں, حسینی نہیں ہو سکتا. حسینی بندہ کردار سے بنتا ہے, حسینی بندہ عمل سے بنتا ہے, حسینی بندہ فکر سے بنتا ہے, حسینی بندہ شعور سے بنتا ہے, حسینی بندہ نظام سے بنتا ہے. جب تک اسلامی نظام کے لیے ہم جد و جہد نہیں کرتے, یوں سمجھ لیجئے کہ زبان کا نعرہ تو حسین کا ہے, باقی کام ہمارے حسین والے یا حسینیت والے کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں کون نماز فجر ہمارے میں سے اتنا بڑا نماز اجتماع ہے؟ آج یوم عاشوراء کی صبح اٹھ کر کس نے نماز فجر ادا کی؟ حضرت حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ نماز قضا نہیں ہونے دی, سر سجدے میں رکھ دیا اور دشمن نے سر پر وار کر کے آپ کو شہید کر دیا. مورخین نے لکھا ہے اگر امام حسین علیہ السلام نماز ظہر کو قضا کر لیتے, حضرت امام حسین علیہ السلام جس جرت کے ساتھ لڑ رہے تھے, رہتی دنیا تک یزیدی نام کا کوئی بندہ باقی نہ رہتا, نہ اس کے ہم نوا باقی رہتے. لیکن نماز کا وقت ہوا, آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے جنگ کو روک دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اب میرے اللہ کے حضور مجھے بلاوا آ گیا ہے, میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو لوں. سجدہ ریز ہونے کے بعد پھر جنگ کی جائے گی. ان کوفیوں لایوفیوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ نماز ادا کر لیں. آپ جب نماز ادا کرتے ہیں آپ کا سر جو ہے وہ سجدے کے اندر ہے, اور سجدے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ حضوری نصیب ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کے قرب اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ اپنا سر سجدے کے اندر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کی صدا لگا رہا ہوتا ہے. یزیدیوں نے کہا ابھی وقت ہے حسین کا سر لینے کا. اگر نماز پڑھ کر اٹھ گیا, کھڑا ہو گیا تو ہم جنگ جیت سکتے نہیں ہیں. انہوں نے خنجر سے وار کر کے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا اور نیزے کی نوک پر چڑھا لیا, اور حسین کا سر تن سے جدا ہونے کے باوجود نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ کے ساتھ اتنی محبت تھی, اللہ کے نظام کے ساتھ اتنی محبت تھی. احباب عظیم محتشم, بات اور بھی کر سکتا تھا لیکن یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں. حسینی بننے کے لیے حسینی نظام کو سپورٹ کرو, حسینی کہلانے کے لیے حسینی فکر کو سپورٹ کرو, حسینی کردار کو سپورٹ کرو. یزید کو سپورٹ کر کے, یزید کے ظالمانہ نظام کو سپورٹ کر کے, اس کافرانہ نظام اور تعلیم کو چلا کر میں اور تم کہیں ہم حسینی ہو سکتے ہیں. ہم ہر چیز حسینی نہیں ہو سکتے. حسین کے لیے, حسینی ہونے کے لیے حسینی فکر کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ. یہ چارپائی پڑی ہے, ہمارے بھائیوں کی والدہ جا رہی ہے. اب میں یہ اعلان کروں, ایسا نہیں, اپنے معاشرے کو تبدیل کریں, نام کے مسلمان نہیں کام کے مسلمان بنیں. 4 دن کھانا پینا پیارے آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. میں پکاؤ, اپنے گھر لے جاؤ, ان کے دکھ میں شریک ہو جاؤ, خود انہیں بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ. ہمارا اللہ اکبر کی اس پر جو تو نے ہمیں ثواب عطا کیا, وہ ثواب پیارے آقا علیہ السلام کی محبت بری بارگاہ کے اندر انتہائی ادب کے ساتھ تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرمائے. حضور علیہ السلام کے توسل سے حضور کے جمیع صحابہ, صحابیات, اہل بیت اطہار, مومنین, مومنات, مسلمین, مسلمات, اولیاء کرام, مشائخ عظام, پیران پیر کی روح کو اصال کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. تمام شہدائے اسلام کی روح کو اصال کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. بالخصوص شہدائے کربلا اور بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند و بالا عظمت والی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. ان نیک لوگوں کے توسل سے مرحومہ کی روح کو اصال کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک مرحومہ کے آنے والی تمام منازل میں آسانیاں پیدا فرما. قرآن کے نور کے ساتھ قبر کو روشن اور منور فرما. قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا. قبر کو تا حد نگاہ وسیع و کشادہ فرما. قبر کو پیارے آقا علیہ السلام کے توسل سے یا الہ العالمین ایک راحت اور سکون والا ان کے لیے ٹھکانہ بنا. اہل خانہ کو اس صدمے پر صبر اور صبر پر اپنی جناب سے بہترین اجر عطا فرما. تعالی علی حبیبہ اجمعین برحمتک یا